جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا، جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ الوداع الوداع ماہ رمضان۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال تعالى في مقام آخر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان محترم، ہم اور آپ یہاں پر اس مبارک شب کے فضائل اور اللہ رب العزت کی جانب سے اس مبارک شب میں ہونے والے انعامات و اکرامات کا تذکرہ سننے اور سنانے کے لیے جمع ہے۔ چونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، عبادت چونکہ اثرات عبادت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، یہ وعظ و نصیحت اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ آپ حضرات کو عبادت کرنے کے لیے ایک جذبہ اور ایک تحریک ملے۔ یہ عظمت اور فضیلت اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ تاکہ جذبہ ملے، عبادت کا جذبہ پیدا ہو اور یہ رات گزارنے کا طریقہ معلوم ہو۔ قبل اس کے کہ میں اس رات کے فضائل بیان کروں، میرے سامنے 2 سوالات آئے ہیں، میں ان کا مختصر جواب دیتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو اپنے اصل موضوع پر آؤں گا۔ سب سے پہلا تو سوال یہ ہے کہ جو زکوٰۃ سونے کی ادا کی جاتی ہے، کیا وہ خریدنے کی قیمت سے ادا کی جائے یا بیچنے کی قیمت سے ادا کی جائے؟ سونا جو خریدا جاتا ہے کیا اس اعتبار سے زکوٰۃ ادا کی جائے یا جو بیچا جاتا ہے اس اعتبار سے زکوٰۃ ادا کی جائے؟ تو بنیادی قاعدہ اس کے اندر یہ یاد رکھیے کہ زکوٰۃ کے معاملے میں ہو، فطرے کے معاملے میں ہو، جیسا میں نے جمعہ میں بھی عرض کیا تھا کہ جس میں غریبوں کا زیادہ فائدہ ہے وہ جو ہے نا ادا اس صورت پہ اختیار کرنا ہے۔ جس میں غربا کا زیادہ فائدہ ہے اس میں جو ہے اس صورت پہ اختیار کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ سونا بیچنے کے لیے جائیں گے تو آپ کے پرانے تول کے حساب سے پیسے الگ کٹیں گے، پھر اس کے اندر جو ٹن جو دیگر دھات ہوتی ہے اس حساب سے الگ پیسے کٹیں گے، تو اس حساب سے قیمت کم آئے گی، زکوٰۃ کم ملے گی، غریبوں کا فائدہ کم ہوگا۔ لہٰذا جو اگر آپ خریدنے کے لیے جائیں گے تو وہ سونا آپ کو مہنگا ملے گا اور آپ کو سونے کی قیمت زیادہ قیمت میں ملے گا، تو زیادہ قیمت والا سونا جو ہوگا اس کی زکوٰۃ بھی زیادہ آئے گی اور غریبوں کا فائدہ بھی زیادہ ہوگا۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ جو ہے سونے کی جو قیمت خرید ہے، یعنی خریدنے کی جو قیمت ہے، اس حساب سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اس میں غربا کا زیادہ فائدہ ہے۔ یہ ایک سوال کا جواب۔ اور دوسرا سوال یہ آیا ہے کہ آج کل جو ہے نوجوانوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ بغیر ٹوپی کے سینے پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں اور پیر دور رکھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ کیا ایسا طریقہ جائز ہے یا نہیں؟ جہاں تک ٹوپی کا جو ہے سوال ہے عزیزان محترم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں اکثر بلکہ تقریباً اپنی حیات مبارکہ میں امامہ باندھ کر نماز پڑھا کرتے تھے، امامہ باندھ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔
اور شمائل ترمذی وغیرہ میں حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر مسلم بھی امامہ باندھتے ہیں اور مسلمان بھی باندھتے ہیں، لیکن آپ گاؤں میں جا کے دیکھیے پرانے لوگ جو ہے نا امامہ باندھتے ہیں۔ تو لہٰذا غیر مسلم اور مسلمان کے امامے کے درمیان فرق یہ ہے کہ مسلمان کے امامے کے نیچے ٹوپی ہوتی ہے، غیر مسلم کے امامے کے نیچے ٹوپی نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا ظاہر سی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو امامہ باندھتے تھے اس کے اندر نیچے ٹوپی بھی ہوا کرتی تھی۔ لہٰذا چاہیے تو یہ تھا کہ ٹوپی پہن کر امامہ باندھ کر نماز پڑھیں۔ ہم نے جو ہے نا امامہ نہ باندھا صحیح، اس میں ایک اعلیٰ پہلو یہ ہے، اعلیٰ پہلو یہ ہے کہ جو ہے نا سر پر ٹوپی لگا کر امامہ باندھ کر نماز پڑھے، لیکن ایک جو ہے نا ادنا پہلو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ سر ڈھانپ کر نماز پڑھے، سر ڈھانپ کر نماز پڑھا یہ کم سے کم درجہ ہے۔ تو لہذا ہم نے کم از کم سر اعلیٰ درجہ تو اختیار نہیں کیا، امامہ باندھ کر نماز پڑھے تو اور زیادہ بہتر ہے، نہیں تو کم از کم ادنا درجہ جو ہے سر ڈھانپنے کا ہے، کم از کم وہ تو بھی ہم نے اختیار کیا۔ لیکن سر سے ٹوپی نکال دینا یہ پورے طور پر ہی جو ہے نا اس مسئلے کو پورے طور پر جو ہے نا چٹ کر دینے کے مترادف ہے، پورے طور پر جو ہے نا اس کو ختم کر دینے کے مترادف ہے۔ لہذا سر پر ننگے برہنہ سر نماز پڑھنے کی 3 صورتیں ہیں۔ اگر آپ لاپرواہی سے اگر جو ہے نا سر کھلا رکھ کر نماز پڑھتے ہیں تو پھر یہ مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ لاپرواہی سے سر کھلا رکھ کر نماز پڑھتے ہیں تو یہ مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری اور اپنی کمتری اور اپنی ذلت اور اپنی جو ہے نا بے پایگی کو تو کے تصور سے اگر آپ ٹوپی نہیں پہنتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے، لیکن یہ گنجائش ذہن کا رکھنے والے آج بہت کم لوگ ہیں۔ تیسرا، اگر آپ ٹوپی کو حقیر سمجھ کر، معمولی سمجھ کر، کمتر سمجھ کر نہیں پہنتے تو یہ کفر تک بھی انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ تو لہٰذا بہتر ادب کی صورت یہی ہے کہ انسان جو ہے نا ٹوپی پہن کر جو ہے نماز پڑھے اور بغیر ٹوپی کے نماز نہ پڑھے۔ اب رہا جہاں تک جو ہے سینے پر ہاتھ باندھنے کا، مسلک شافعی میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد جو ہے یہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی بحیثیت شافعی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقلد ہونے کی حیثیت سے، ان کا فالوور ہونے کی حیثیت سے، ان کو ماننے والا ہونے کی حیثیت سے سینے پر ہاتھ باندھتا ہے تو پھر یہ امام کی تقلید ہے، یہ برحق ہے۔ اگر کوئی ادھر بھی نہیں ہے بلکہ اپنے طور پر جو ہے نا ہاتھ باندھتا ہے، سینے پر ہاتھ باندھتا ہے، تو پھر جو ہے نا یہ بغیر کسی جو ہے نا امام کی اتباع کرے گے، بغیر کسی امام کی جو ہے نا پیروی کرے گے اگر باندھتا ہے تو پھر یہ درست نہیں ہے۔ اگرچہ کہ حدیث شریف میں اس کا تذکرہ موجود ہے، لیکن آپ کو یہ عمل کرنے کے لیے بحیثیت ایک امام کے مخلد اور اتباع کرنے والے کی حیثیت سے اگر آپ کرتے ہیں تو یہ قابل قبول ہے، ورنہ کسی امام کو نہیں مانتے، بغیر کسی امام کو مانے کے خالی جو ہے نا اگر آپ حدیث کی بنیاد پر عمل کرنے جاتے ہیں تو ایسی بہت سی احادیث ہیں جو ہے نا سر جو ہے سینے کے نیچے ہاتھ باندھنے کی بھی ہے اور جو ہے نا سینے ہاتھ چھوڑنے کی بھی حدیث ہے۔ تو بلا تحقیق کسی ایک حدیث کو اپنا لینا یہ جو ہے نا یہ گمراہی کا سبب بن سکتا ہے، اس سے احتراز ضروری ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بات سمجھاتا چلوں، ایک ہوتا ہے ڈاکٹر، ایک ہوتا ہے کمپاؤنڈر، ایک ہوتا ہے ڈاکٹر اور ایک ہوتا ہے کمپاؤنڈر۔ ڈاکٹر کو بھی دوائیں معلوم ہوتی ہیں، اس کو بھی کون سی بیماری کے لیے کون سی دوا ہے یہ معلوم ہوتی ہے، کمپاؤنڈر کو بھی معلوم ہوتی ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر کے مشورے سے، اس کی صلاح سے اگر جو ہے نا دوا استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ کو شفا بھی ہوتی ہے اور آپ کی جان کو خطرہ کم ہے، جان کے لیے خطرہ کیا ہے؟ کم ہے، کیونکہ ڈاکٹر وہ دوا کا فارمولا بھی جانتا ہے، اس کا ضد کیا ہے جانتا ہے، پھر کون سے مزاج کے لیے کون سی دوا دینا ہے یہ جانتا ہے۔ لیکن کمپاؤنڈر یہ تمام چیزوں سے واقف نہیں ہوتا، کون سی بھی دوا جو ہے نا بخار کے لیے یا جو ہے نا کھانسی کے لیے کوئی بھی دوا اٹھا کر دیتا ہو سکتا ہے، اس سے سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں۔ تو لہذا جو بغیر امام کو مانے کے سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں ان کی مثال کمپاؤنڈر سے دوا لینے والے کی طرح ہے، جس میں گولی اندر جان باہر کا بھی خطرہ ہے۔ تو امام کی تقلید اور اتباع کی حیثیت سے جو ہے نا اتباع اور تقلید میں جو ہے نا ہاتھ باندھتے ہیں سینے پر، ان کی مثال اس ماہر ڈاکٹر، اس آدمی کی طرح ہے جو ماہر ڈاکٹر سے رجوع ہوتا ہے، جو نبض شناس ہے، جو دوا کی حیثیت بھی جانتا ہے اور اس علم سے واقف بھی ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے۔ اور جہاں تک پیر پھیلانے کی بات ہے، پیر پھیلانا جو ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابی رسول کا عمل ضرور ہے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ سرکار نے یہاں تک بھی فرمایا ہے وَلِینُوا بِأَیْدِی إِخْوَانِکُم، تم اب نماز کے لیے جب کھڑے ہو تو اپنے بھائیوں کے حق میں نرم بن جاؤ۔ پیر پھیلانے کا معاملہ جہاں تک ہے وہ نرمی کا نہیں ہے،
بلکہ جو ہے نا پیر پھیلانے سے بسا اوقات دوسروں کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور بسا اوقات دوسروں کے پیر کھدلنے کی بھی شکایت جو ہے نا یہ آ رہی ہے. تو یہ بہتر بات جو ہے پیر اس انداز میں کھڑے ہوں کہ دونوں پیروں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہو. اسی سے جو ہے نا یہ بہتر طریقہ ہے اور حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا ہے. تو یہ مختصراً اس کی تفصیلات بہت ہیں، احادیث بہت ہیں، وہ جو ہے نا مختصراً میں نے یہ جو ہے بات ادا کی ہے، بات یہ آپ کے سامنے رکھی ہے. تو لہٰذا اس سے اجتناب کی ضرورت ہے. یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی. اب آئیے میں اصل موضوع کی طرف آتا چلوں. عزیزان محترم، یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ کائنات کے ہر ذرے کا خالق، کائنات کے ہر ذرے کا مالک اللہ رب العزت ہے. تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی ملکیت اور بادشاہت ہے. تو اللہ رب العزت کی کائنات کی ہر چیز، کائنات کا ہر ذرہ اللہ رب العزت کی ملکیت ہے اور اللہ رب العزت کی جو ہے نا مخلوق ہے اور اللہ رب العزت اس کا خالق اور مالک ہے. لیکن اگر آپ کائنات پر غور کریں گے، خواہ وہ کون سی بھی مخلوق ہو، انسان ہو، فرشتے ہوں، شجر ہوں، حجر ہوں، جانور ہوں، کون سی بھی مخلوق پر اگر آپ غور کریں گے تو اللہ رب العزت ہر ایک کو اس نے برابر نہیں بنایا ہے. اللہ رب العزت نے ہر ایک کو برابر نہیں بنایا. کسی کو اعلیٰ بنایا، کسی کو ادنا بنایا، کسی کو افضل بنایا، کسی کو مفضول بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو کالا بنایا، کسی کو عالم بنایا، کسی کو جاہل بنایا، کسی کو متقی بنایا، کسی کو گناہگار بنایا، کسی کو ایمان والا بنایا، کسی کو جو ہے نا بے ایمان بنایا، کسی کو ولی بنایا، کسی کو غیر ولی بنایا، کسی کو نبی بنایا، کسی کو غیر نبی بنایا. تو اللہ رب العزت نے یہ جو مخلوق میں جو فرق کو رکھا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ قانون قدرت یہ بتلا رہا ہے کہ کوئی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت نے یہ قدرت یہ بات بتلا رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے مخلوق کے کسی بھی معاملے میں اللہ رب العزت نے برابری نہیں رکھی، بلکہ کسی کو مراتب کو کسی کے اوپر بلند کیا. باپ بیٹے کا مرتبہ نہیں رکھ سکتا، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا مرتبہ نہیں رکھ سکتا، بیوی شوہر کا مرتبہ نہیں رکھ سکتی. تو لہذا ہر ایک کے مراتب الگ ہیں. جو مراتب کا فرق نہیں رکھتا، جو مرتبوں کا فرق نہیں رکھتا، وہ نادان ہے، وہ نادان ہے. تو لہذا برابری کا جو مزاج ہمارے اندر بن رہا ہے کہ کوئی کسی کو اپنے آپ کو کسی کو نبی کے برابر قرار دیتا ہے، کوئی کسی کو ولی کے برابر قرار دیتا ہے، تو یہ برابری کا دعویٰ یہ مزاج قدرت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ہر ایک کے مراتب مقرر کیے ہیں، ہر ایک کو برابر نہیں بنایا. کسی کو اعلیٰ بنایا، کسی کو ادنا بنایا. کسی شاعر نے کیا ہی بہترین بات کہی ہے کہ خلق سے اولیاء، خلق مطلب مخلوق، عام مخلوق، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا. خلق سے اولیاء اور اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. تو عزیزان محترم، قانون قدرت یہ بتا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر ایک کے مراتب متعین کیے ہیں، ہر ایک کو جو ہے نا برابر نہیں بنایا. تو یہ اگر ہم برابری کا دعویٰ کرتے ہیں، کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے جیسا بشر کہتے ہیں یا کبھی اولیاء کو ہمارے جیسے انسان کہتے ہیں، تو لہذا یہ ہماری نادانی ہے. یہ مراتب کو ہم سمجھے نہیں، مراتب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. چنانچہ سرکار انسان تو دور کی بات، رات جو آج کی رات ہے، جو راتیں ہیں، اللہ رب العزت نے نہ راتوں کو برابر بنایا نہ دنوں کو برابر، نہ راتوں کو برابر بنایا نہ دنوں کو برابر بنایا، بلکہ راتوں میں بھی اللہ رب العزت نے مرتبے کا فرق رکھا. جمعرات جمعہ کی جو شب ہوتی ہے وہ تمام شبوں سے افضل ہے، اور پھر شب برات کو دیگر شبوں سے افضل بنایا، شب معراج کو دیگر شبوں سے افضل بنایا، اور شب عید کو دیگر شبوں سے افضل بنایا کہ ہر ایک کی الگ الگ خصوصیت رکھی. شب برات میں گناہگاروں کی بخشش کا اعلان فرمایا، شب عید میں جو ہے نا شب عید میں دعا کی قبولیت کا اعلان فرمایا، اور جو شب عید میں شب جمعہ میں اور جو ہے نا رجب کی پہلی شب میں جو عبادت کرتا ہے اور شعبان کی جو ہے نا 15ویں شب یعنی شب برات میں جو عبادت کرتا ہے، اس کے دل کی زندگی کا فیصلہ سنایا گیا کہ ان کے دل اس وقت زندہ ہوں گے جبکہ تمام دل مر جائیں گے. تو اللہ تمام شبوں میں اگر اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی تو وہ شب قدر کو عطا فرمائی، اور تمام دنوں میں اگر کسی دن کو فضیلت عطا فرمائی تو وہ جو ہے نا جمعہ کے دن کو جو ہے نا فضیلت عطا فرمائی. تو الغرض اللہ رب العزت نے نہ انسانوں میں برابری کا معاملہ فرمایا نہ شبوں میں برابری کا معاملہ فرمایا، بلکہ ہر ایک کو ایک دن کو دوسرے دن پر فضیلت عطا فرمائی اور ایک شب کو دوسری
معیشت پر فضیلت عطا فرمائی. تو جن شبوں کو اللہ رب العزت نے جن راتوں کو فضیلت عطا فرمائی ان راتوں میں خصوصی رحمتیں نازل کرنے کا بھی اعلان فرمایا. ان راتوں میں خصوصی رحمتیں نازل کرنے کا بھی اعلان فرمایا. شب برات کے تعلق سے فرمایا کہ اس رات کا خصوصی رحمت یہ ہے کہ قبیلہ بنی کرد کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی اس رات میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے گا. اور شب قدر کی کے اندر رحمتوں کا جو رکھا جو خصوصی رحمتیں نازل کرنے کا وعدہ فرمایا کہ اس میں فرشتے اترتے ہیں دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. تو لہذا مخصوص راتوں کو فضیلت عطا فرمائی اور ان کے اندر مخصوص رحمتوں کا وعدہ فرمایا. کیوں؟ اس لیے مخصوص رحمتوں کا وعدہ فرمایا تاکہ لوگ ان کے اندر عبادت کریں اور جو ہے نا اس کے اندر ریاضت کریں اور ان کو غفلت میں نہ گزاریں بلکہ جو ہے نا ان کو عبادت اور ریاضت میں اور ان کی قدردانی کرتے ہوئے جو ہے نا اللہ کی یاد میں گزاریں. اس سے ہو گیا اس سے جو ہے نا عبادت میں مومنین کا جذبہ اور مسابقت اور ایک دوسرے پر آگے بڑھنے کا جذبہ جو ہے نا پیدا ہوتا ہے. تو لہٰذا ان راتوں میں خصوصی رحمتیں اس لیے رکھی گئی تاکہ بندے جو ہے نا غفلت نہ کریں. تو شب قدر بھی اسی لیے رکھی گئی اور 1000 مہینوں سے زیادہ اس کا ثواب دیا گیا اس لیے تاکہ بندے اس رات کو غنیمت سمجھے اللہ کی اس نعمت کی قدردانی کریں اور اس کو عبادت اور ریاضت میں گزار کر دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہوں. تو آئیے اسی مبارک شب کے تعلق سے اس کی فضیلت کے تعلق سے میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا چلوں. عزیزان محترم دیکھیے ایک ہوتا ہے کسی چیز کے عطا کرنے کا سبب ایک ہوتا ہے کسی چیز کے عطا کرنے کا سبب ایک ہوتا ہے کسی چیز کو فضیلت دینے کا سبب ایک ہوتا ہے کسی چیز کے عطا کرنے کا سبب ایک ہوتا ہے کسی چیز کو فضیلت دینے کا سبب. یعنی مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر جو ہے مجھ سے کوئی آدمی کہے کہ فلاں صاحب غریب ہیں فلاں صاحب غریب ہیں ان کو جو ہے نا کچھ رقم دیجیے یا فلاں صاحب جو ہے نا بے علم ہے ان کو کچھ علم کی بات بتائیے. تو میں جو آپ کو جو صاحب کو جو میں غریب ہے جو اس کو میں مالی طور پر مدد کر رہا ہوں یا علمی طور پر مدد کر رہا ہوں تو اس کی وجہ آپ کی سفارش ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو سفارش ہے. اس کی جہالت کو علم سے جو ہے نا بدل رہا ہوں یا اس کی غربت کو تندرستی سے جو ہے نا فراوانی سے مالداری سے بدل رہا ہوں تو سبب مال ہے. تو عزیزان محترم یہ شب قدر جو عطا کی گئی یہ سرکار کا طفیل ہے. شب قدر جو عطا کی گئی یہ سرکار کا طفیل ہے. اس کو فضیلت کا جو ذریعہ بنایا وہ نزول قرآن. تو عزیزان محترم شب قدر جو عطا کی گئی اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے میں بات بتاؤں گا وہ صدقہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اس رات کو فضیلت جو دی گئی اس کو نزول قرآن کے نازل کرنے سے فضیلت قرآن کو نازل کر کے اس رات کو فضیلت دی گئی. تو شب قدر کے کئی معنی علماء اکرام نے بیان فرمائے ہیں. شب کے معنی رات کے آتے ہیں. قدر کے کئی معنی علماء اکرام نے بیان فرمائے ہیں. علاوہ جو ہے نا تفسیر قرطبی میں امام زہری سے روایت ہے کہ شب قدر کو شب قدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے شب قدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا اس کی شرافت اور اس کی بزرگی اور اس کی عظمت کی وجہ سے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے کیونکہ یہ رات بڑی شرافت والی اور بزرگی والی اور عظمت والی ہے. اسی وجہ سے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے. انما سمیت بذالک لعظمها وشرفها جو ہے نا اس رات کو شب قدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی شرافت والی اور عظمت والی رات ہے. اس وجہ سے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے. اور دوسری بات اس کی شب قدر کہنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس رات کو شب قدر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اس مبارک شب میں عظمت والا قدر والا قرآن قدر والے نبی پر قدر والی امت کے لیے نازل قرآن جو نازل کیا گیا ہے وہ بھی قدر والا ہے اور جس رسول پر نازل کیا گیا ہے وہ بھی قدر والی ہستی ہے. جس امت کے لیے نازل کیا گیا ہے وہ امت بھی قدر والی اللہ کی بارگاہ میں قدر والی امت ہے. اسی وجہ سے بھی جو ہے نا اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے. تفسیر کبیر میں اس کی وضاحت ملتی ہے. اور تیسرا شب قدر کو جو ہے نا شب قدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت آج کی رات قدر عبادت کرنے والے کو جو آج سے پہلے جس کی کوئی قدر نہیں تھی اللہ کی نگاہ میں جو کوئی قدر والا نہیں تھا لیکن آج کی رات عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قدر والے کی حیثیت عطا فرماتا ہے. اسی وجہ سے اس رات کو قدر والی رات کہا جاتا ہے. اور تیسرا قدر کے معنی تقدیر کے بھی آتے ہیں اندازے کے بھی آتے ہیں فیصلے کے بھی آتے ہیں. قدر کے معنی تقدیر کے بھی آتے ہیں اندازے کے بھی آتے ہیں فیصلے کے بھی آتے ہیں. تقدیر معنی قسمت. تو یہ رات قسمت والی رات ہے
یہ ہے کہ جو ہے نا آج کی رات جو فیصلے شب برات میں کیے گئے تھے کہ کس کو کتنا رزق دینا ہے، کس کی موت کب آنے والی ہے، کہ کون کب پیدا کرنے والا ہے، کون پیدا ہونے والا ہے، کس کو حج کرنا ہے، یہ فیصلے شب برات میں کیے گئے تھے، آج وہ فیصلے فرشتوں کے حوالے کر دیے، آج وہ فیصلے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. اس وجہ سے بھی اس کو فیصلے کی رات جو ہے نا کہا جاتا ہے. اور اس رات کو تنگی والی رات بھی کہا جاتا ہے. اس لیے تنگی والی رات کہا جاتا ہے آج کی شب جو ہے نا آسمان سے اتنے فرشتے اترتے ہیں، اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین ان کے لیے تنگ پڑ جاتی ہے، زمین ان کے لیے تنگ پڑ جاتی ہے. علامہ ابن کثیر نے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ہے نا بڑی طویل حدیث ہے لیکن میں کیسے تنگ پڑتی ہے اس کی تعلق سے چند باتیں رکھتا کروں کہ جو ہے نا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک طویل روایت جو ہے نا علامہ ابن کثیر نے سورہ قدر کے تحت جو ہے نا بیان فرمائی ہے کہ سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا جو ایک درخت ہے، جو ایک درخت ہے ساتوں آسمانوں کے پاس جنت سے قریب میں، عند سدرۃ المنتہا عندها جنت المأوا، یہ سدرۃ المنتہا جنت المأوا کے پاس ہے. تو جنت المأوا کے قریب سدرۃ المنتہا ہے. سدرۃ المنتہا ایک بیر کا درخت ہے، سدرۃ المنتہا ایک بیر کا درخت ہے اور اس درخت کی کیفیت یہ ہے کہ اس کا ایک پتا اتنا چوڑا اور اتنا جو ہے نا بڑا ہے کہ زمین و آسمان اس سے ڈھک جائے. اس کا ایک پتا اتنا وسیع و عریض ہے کہ زمین و آسمان اس سے ڈھک جائیں گے. تو ایک پتے کی بات کر رہا ہوں، ایک پتا اتنا چوڑا ہے کہ زمین و آسمان اس سے ڈھک جائیں گے. تو درخت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں اور اس درخت پر اتنے فرشتے ہوتے ہیں، اتنے فرشتے ہوتے ہیں کہ وہاں پر ذرا سی جگہ ذرہ برابر جگہ باقی نہیں رہتی. اور وہ تمام فرشتوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ مومنین امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مومنین سے محبت کا جذبہ رکھتے ہیں. تو وہ تمام فرشتے آج کی شب اترتے ہیں، وہ تمام فرشتے آج کی شب اترتے ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں زمین کیسے تنگ پڑتی ہے. ایک پتا جو زمین و آسمان کو ڈھانکنے کے لیے کافی ہے، وہ ایک اس کے پورے درخت پر جو فرشتے ہوتے ہیں وہ آج کی سرشب میں جو ہے نا اترتے ہیں. تو لہٰذا زمین اپنی تنگ دامنی کا ثبوت دیتی ہے. اس وجہ سے بھی اس کو شب قدر یعنی تنگی والی رات کہا جاتا ہے، تنگی والی رات کہا جاتا ہے. تو اللہ عزیزان محترم اس رات کے جو نام جتنے معنی آتے ہیں وہ تمام معنی کی خصوصیت اس کے اندر پائی جاتی ہے. تو لہذا آئیے شب قدر آج کی رات کی فضیلت کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی فضیلت میں مستقل سورت قرآن کریم میں نازل فرمائی، مستقل سورت قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی. اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے. چنانچہ اللہ رب العزت فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں اتارا، شب قدر میں ہم نے اس قرآن کو اتارا. عزیزان محترم یہ سورہ قدر میں یہ بتایا جا رہا ہے. دوسرا سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے، اس قرآن کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے. علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ مبارک رات سے مراد 15ویں شعبان کی رشب ہے یعنی شب برات ہے، شب برات ہے. تو اب یہ دونوں آیتوں کو پیش نظر رکھنے کے بعد ایک آیت بتلاتی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں اتارا اور مبارک رات سے مراد شب برات ہے. ایک علماء کا ایک طبقہ، تابعین کا ایک طبقہ بتاتا ہے. اور دوسرے مقام پر فرما رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا. تو بظاہر یہ دونوں آیتوں کو رکھیں گے تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس میں تضاد اور ٹکراؤ معلوم ہو رہا ہے. ایک آیت میں تو بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے شب برات میں قرآن کو نازل فرمایا اور دوسری آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے شب قدر میں قرآن کو نازل فرمایا. تو پھر اس کا تطبیق کیسا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھو شب برات کی آیت بھی صحیح ہے اور شب قدر کی آیت بھی صحیح ہے، دونوں بھی صحیح ہے. وہ اس طرح کہ شب برات میں قرآن کو نازل کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور شب قدر میں قرآن کو نازل کیا گیا. شب برات میں قرآن کو نازل کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور شب قدر میں قرآن کو نازل کیا گیا. شب قدر میں قرآن کو نازل کیا گیا تو صرف فیصلہ کر دیا گیا تو وہ رات مبارک بن گئی، جب نازل کیا گیا تو قدر والی بن گئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سمجھانے کے لیے میں ایک بات آپ کو مثال دے دوں تاکہ بات اور وضاحت سے سمجھ میں آ جائے. ایک انتظامی کمیٹی ہے مثال کے طور پر جامع مسجد کی انتظامی کمیٹی کے لیے ایک انتظامی کمیٹی ہے، وہ مسجد کے لیے کوئی عمارت تعمیر کرنا چاہتی ہے.
مسجد کے لیے کوئی عمارت تعمیر کرنا چاہتی ہے تو کہ مسجد کی آمدنی کے لیے ہو یا مسجد کی خود عمارت بنانا ہو، کچھ بھی ہو، کہ کنسٹرکشن کرنا چاہتی ہے تو وہ انتظامی کمیٹی پہلے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کیا اس کو بنایا جائے یا نہ بنایا جائے، کہاں بنایا جائے، کیسے بنایا جائے، کیا اخراجات ہے وغیرہ وغیرہ، پہلے اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ جب یہ طے ہو جاتا ہے کہ اسے بنانا ہے تو پھر انجینئر کو بلا کر ثبوت کر دیا جاتا ہے، انجینئر کو بلا کر اس کو ثبوت کیا جاتا ہے کہ یہ عمارت ہمیں بنانا ہے۔ تو لہٰذا شب قدر، شب برات میں قرآن کے نازل کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اس کے بعد شب قدر میں جبریل امین کو کہا گیا کہ اس کو اتارا جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کو کیا کیا جائے، اتارا جائے۔ تو لہٰذا یہ دونوں جگہ بھی قرآن کی جو آیتیں ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شب برات میں فیصلہ کیا گیا اور شب قدر میں اتارا گیا، شب قدر میں کیا کیا گیا، اتارا گیا۔ تو کب اتارا، کیسے اتارا گیا، کہاں سے اتارا گیا، کیسے اتارا گیا، کہاں سے اتارا گیا؟ تو لوح محفوظ جو ایک تختی ہے جس کو آپ کو سمجھنے کے لیے کہ اس میں تمام مخلوقوں کی تقدیریں بھی لکھی ہوئی ہیں، اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ان کی تقدیریں جو ہے نا لوح محفوظ میں لکھ دی ہے۔ تو قرآن لوح محفوظ میں تھا اور اس لوح محفوظ سے اللہ رب العزت نے اسی شب میں یعنی شب قدر میں لوح محفوظ سے قرآن کو دنیا کے آسمان پر اتارا گیا، قرآن کو دنیا کے آسمان پر لوح محفوظ سے اتارا گیا۔ کیسے اتارا گیا؟ جبریل امین علیہ السلام و تسلیم نے سفارہ نامی فرشتے، سفارہ سین بے رے ہے، سفارہ نامی فرشتوں کو سارا کا سارا قرآن لکھایا۔ ان فرشتوں نے نورانی قلموں سے نورانی صحیفوں پر قرآن کو لکھا اور اس قرآن کو آسمان اول پر، دنیا کا جو آسمان ہے اس پر ایک مقام ہے جس کو بیت العزت کہا جاتا ہے، عزت والا گھر، اس مقام پر قرآن کو محفوظ کر دیا گیا، قرآن کو محفوظ کر دیا گیا۔ اس کے بعد 23 سال کی مدت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہوتا رہا، تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہوتا رہا۔ تو عزیزان محترم، تو یہ قرآن کو جو ہے نا ساتوں آسمان ہیں، ساتوں آسمانوں میں دنیا کے آسمان کو یہ جو نظر آ رہا ہے سب سے زیادہ فضیلت ہے، اس لیے کہ وہ نزول قرآن کا مقام ہے، نزول قرآن کا مقام ہے۔ تو دنیا کے آسمان پر قرآن نازل ہوا تو وہ تمام آسمانوں میں افضل ہو گیا۔ تو ذرا سوچنے کی بات ہے، جس مبارک قلب پر قرآن نازل ہوا اور تمام قلوب میں افضل ہے۔ جب لوح محفوظ سے قرآن دنیا کے آسمان پر اتارا گیا تو قرآن کی نسبت سے وہ آسمان تمام آسمانوں میں افضل قرار پایا گیا۔ تو وہی قرآن 23 سال کی مدت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا تو قلب مصطفیٰ مخلوق کے تمام دلوں میں افضل ہے، مخلوق کے تمام دلوں میں افضل ہے۔ ارے یہ تو سرکار کے قلب کی بات تو دور کی بات ہے۔ بانی جامع نظامی علیہ رحمۃ و رضوان انوار احمدی میں جو ہے نا تحریر فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ لاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمام مخلوق کے دلوں کو دیکھا، تمام مخلوق کے دلوں کو دیکھا، ان میں جو سب میں پاکیزہ دل تھے ان کو نبی کے صحابہ کے طور پر منتخب کیا۔ تو صحابہ کے دل تمام مخلوق میں پاکیزہ دل ہے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیسے؟ سب میں زیادہ پاکیزہ قلب، سب میں زیادہ تمام قلوب میں افضل ترین قلب جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب ہے، اور سب میں زیادہ مضبوط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے، سب میں زیادہ مضبوط رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب ہے۔ وہ کیسے آپ بتائیں گے؟ قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، کہ اگر اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ پر اتارتے تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن قلب مصطفیٰ پر اتر رہا ہے مگر وہ قلب مصطفیٰ متحمل ہے۔ پہاڑ بھی قرآن کی عظمت اور اس کی برگزیدگی کے پیش نظر قرآن اگر پہاڑ پر اتر جاتا تو وہ پہاڑ ریت میں تبدیل ہو جاتا۔ وہی قلب مصطفیٰ ہے جو قرآن کے بوجھ کو سنبھالتا۔ تو لہٰذا معلوم کیا ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قلب مبارک ہے وہ تمام قلوب میں سب میں زیادہ مضبوط ہے، تمام قلوب میں سب میں زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ جو ہے قرآن جیسی عظیم چیز جو پہاڑ پر نازل ہوتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتا، لیکن قلب مصطفیٰ پر نازل ہو رہی ہے تو وہ
بالکل جو ہے نا اس میں کوئی تبدیلی اور تغیر نہیں آ رہا ہے، وہ بالکل وہی سے بالکل صحیح سلامت ہے۔ تو عزیزان محترم، ہاں یہ کیفیت ہوتی تھی کہ جب قرآن کریم سرکار پر نازل ہوتا تو سرکار کا چہرہ بدل جایا کرتا تھا، سرکار کا چہرے مبارک بدل جایا کرتا تھا، یعنی چہرے پر جو ہے نا عظمت و جلال کے آثار جو ہے نا نمایاں ہو جاتے تھے، اور سردی سخت سردی کا موسم ہوتا تو بھی جو ہے نا پسینے کے خطرات موتیوں کی طرح چہرے پر نمایاں ہو جایا کرتا۔ اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ سرکار ایک مرتبہ میری ماڑی پر آرام فرما رہے تھے، اس دوران قرآن نازل ہوا تو مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ میری ماڑی چکنا چور ہو جائے گی۔ تو یہ قرآن کے سواری پر اگر قرآن پر سرکار پر تشریف فرما ہوتے تو قرآن نازل ہوتا تو سواری اس بوجھ قرآن کے بوجھ سے جو ہے نا بیٹھ جایا کرتی تھی، اونٹ جیسا عظیم طاقتور جانور بیٹھ جایا کرتا تھا، لیکن وہ قلب مصطفیٰ ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے جو اس قرآن کی متحمل ہوا ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، بتلانا یہ مقصود ہے، قرآن کو لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان پر اتارا گیا، اور دنیا کے آسمان سے 23 سال کی مدت میں جو ہے وہ جو ہے نا سرکار پر جب ضرورت پیش آتی گئی تو قرآن کو اتارا جاتا رہا۔ عزیزان محترم، یوں تو دیگر کتابیں بھی نازل ہوئی ہیں، تورات بھی نازل ہوئی، انجیل بھی نازل ہوئی، زبور بھی نازل ہوئی، ان کے نازل کرنے کا انداز الگ تھا، ان کے عطا کیے جانے کا انداز الگ تھا۔ ان کتابوں کو پہلے لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان پر نہیں اتارا گیا، پھر دنیا کے آسمان سے پھر جو ہے نا ان انبیاء پر نہیں اتارا گیا، بلکہ سرکار تورات دینے کی بات آئی تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کہیں دور پر بلا کر کہا، اے موسیٰ 40 دن روزے رکھائے گئے، اس کے بعد تورات دی گئی، تورات دی گئی۔ تورات کو پہلے لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان پر، پھر دنیا کے آسمان سے موسیٰ علیہ السلام پر نہیں اتارا گیا، بلکہ ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تورات کی تختیاں عطا فرمائی جس میں ہدایت اور نور تھا۔ کیوں؟ تورات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دینے کی جب بات آئی تو اس قرآن کو کسی پہاڑ پر، مکے کے کسی پہاڑ پر، جبل ابو قبیس پر، یا مدینے کے کسی پہاڑ پر، احد پہاڑ پر بلا کر نہیں دیا گیا، بلکہ سرکار کو جب قرآن دینے کی بات آئی تو پہلے لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان پر اتارا گیا، اور دنیا کے آسمان سے ایک دم نہیں دیا گیا بلکہ تھوڑا تھوڑا دیا گیا، اور اس حالت میں دیا گیا کہ جو موسیٰ کو قرآن بلا کر دیا گیا، لیکن سرکار کو قرآن جہاں جہاں جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر روزے رکھا کر قرآن دیا جا رہا ہے، لیکن سرکار کو نہ روزے رکھائے گئے نہ کسی پہاڑ پر بلایا گیا، بلکہ سرکار سواری پر سوار ہے تو قرآن نازل ہو رہا ہے، غار حرا میں عبادت میں مشغول ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، صحابی رسول کی ماڑی پر آرام فرما ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، تو قرآن نازل، وہ قریب تھے، وہ طالب تھے، یہ رسول ہیں، یہ حبیب ہیں، یہ مطلوب ہے۔ تو عزیزان محترم، سرکار کو بلا کر نہیں دیا گیا، جہاں جہاں سرکار جاتے رہے قرآن دیا گیا۔ تو یہ قرآن کو شروع سے ہی سرکار کو تمام رسولوں میں ممتاز بنانے کے لیے، سرکار کا مرتبہ تمام رسولوں میں اعلیٰ و ارفع بنانے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ سرکار تمام انبیاء کی طرح نہیں ہے بلکہ سید الانبیاء ہیں، یہ بتانے کے لیے قرآن کو پہلے لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان پر اتارا گیا، پھر اس کے بعد تمجنہ سرکار پر مختصر اتارا گیا۔ یہ انداز نزول اس لیے اختیار کیا گیا، قرآن کو اس انداز میں اس لیے نازل کیا گیا تاکہ تمام رسولوں میں سرکار کا مرتبہ اعلیٰ و ارفع بتایا جا سکے، تمام رسولوں میں سرکار کو ایک خصوصیت کے ساتھ بیان کیا جا سکے۔ جو تمام رسول سرکار کے برابر نہیں ہو سکتے تو پھر ہم اور آپ کیسے سرکار کے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً ہم نے اس قرآن کو ایک قدر والی رات میں اتارا۔ تو نزول قرآن جو نازل کیا گیا سرکار کو، ایک تو وجہ کہ جو ہے تھوڑا تھوڑا اس لیے نازل کیا گیا کو اس معاملے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے، پھر ہر سال جبریل امین کو رمضان میں بھیجتے ہیں، اور بھیج کر جو ہے نا قرآن کا دور کرواتے ہیں، قرآن کا دور کروایا جاتا ہے، جس سال وفات ہوئی اس سال 2 دور کروائے گئے۔ تو اللہ عزیزان محترم، قرآن کریم کو نازل کرنے کا جو انداز ہے
یہ اس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ میرا رسول کی مثال عام رسولوں کی طرح نہیں ہے، میرے رسول کو جو کلام دیا گیا وہ عام کلام کی طرح نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ دیکھیے کہ ان کو کلام دیا گیا دیگر رسولوں کو تو حفاظت کی ذمہ داری ان کے علماء پر دی گئی کہ قرآن کہتا ہے بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، کہ جو ہے نا جو کتابیں سابقہ انبیاء کو دی گئی ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اس امت کے علماء پر جو ہے دی گئی۔ اس امت کے علماء نے دنیا پرستی کا راستہ اختیار کیا تو بعد میں اس قرآن کو ان کتابوں کو انہوں نے تبدیل کیا گیا، لیکن مصطفیٰ پر جو قرآن نازل کیا جا رہا ہے وہ نازل کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ دیکھو دیگر کتابیں بھی آسمانی کتابیں تھی، وہ بھی ہمارا کلام تھا، ہم نے اس کو انبیاء کو اتارا تھا لیکن حفاظت کی ذمہ داری علماء کو دی تھی، لیکن میرے محبوب پر میں جو کلام نازل کر رہا ہوں اس کو نازل بھی میں کر رہا ہوں اور حفاظت بھی میں ہی کروں گا، حفاظت بھی میں ہی کروں گا۔ تو عزیزان محترم، تو اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا گیا، اس کے بعد فرمایا گیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ اے محبوب کیا آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اے محبوب کیا آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس کی عظمت بتانے کے لیے، اس کا جو ہے نا اس کی اہمیت بتانے کے لیے سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ عام راتوں کی طرح رات نہیں ہے، یہ بڑی عظمت والی رات ہے، یہ بڑی جو ہے نا مرتبے والی رات ہے۔ فرمایا گیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو ہے نا قدر کی جو رات ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قدر کی جو رات ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کے اتنی نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو یہاں ایک بات قابل غور یہ ہے کہ آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ شب قدر میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے بہتر ہے، شب قدر میں نماز پڑھنا 1000 مہینوں سے بہتر ہے، شب قدر میں قرآن کی تلاوت کرنا 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ نہیں کہا جا رہا، بلکہ رات پوری کی پوری 1000 مہینوں سے بہتر ہے، رات پوری کی پوری 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ خواہ اس میں کچھ بھی آپ کریں، اس میں ہر کیا جانے والا ہر عمل 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو لہذا 1000 مہینوں سے بہتر ہونے کی تفسیر میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہونے کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس رات میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ایک مطلب عام مطلب جو علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں۔ دوسرا مطلب امام قرطبی یہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں جو رحمت نازل ہوتی ہے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ راتوں میں نازل نہیں ہوتی، اتنی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس رات میں جو خیر و برکت تقسیم کی جاتی ہے، اس رات میں جو رحمت نازل ہوتی ہے اتنی کثیر مقدار میں جو ہے نازل ہوتی ہے کہ دیگر 1000 راتوں سے 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ رحمت اس رات میں نازل کی جاتی ہے۔ اور تیسری وجہ اس رات میں جو ہے نا یہ بتلائی گئی ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر کہنے کی، اس میں جو قرآن نازل ہوا ہے اس سے جو اصلاح کا کام امت کا ہوا ہے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ کوششوں اور کاوشوں سے بھی نہیں ہو سکتا تھا جو ایک قرآن کے نازل ہونے سے۔ تو عزیزان محترم، یہاں تو ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، کتنی زیادہ بہتر ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، کتنی زیادہ بہتر ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو لہذا جب ایسا اگر 1000 بے حساب بہتر ہے تو پھر 1000 کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ کیوں کہا گیا؟ یہ کہا جاتا کہ لیلۃ القدر بے حساب مہینوں سے بہتر ہے، یا بے حساب جو ہے نا ان گنت مہینوں سے بہتر ہے، یہ کہا جانا تھا، لیکن 1000 کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے اس کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ اس کی کئی وجوہات جو ہے نا علماء کرام نے بیان فرمائی ہے۔ ایک وجہ فتح القدیر کے حوالے سے یہ بیان کی جاتی ہے کہ جو ہے نا 1000 مہینوں سے بہتر ہے اس لیے کہا گیا کہ سابقہ امتوں میں ایک رواج تھا، سابقہ امتوں میں ایک رواج تھا۔ کیا رواج تھا؟ جو آدمی 1000 مہینے مسلسل، یعنی 1000 مہینے میں 83 سال 4 مہینے، جو آدمی 1000 مہینے عبادت کرتا تو اس کو عابد کا لقب دیا جاتا تھا۔ جیسے ہمارے پاس 6 سال 8 سال پڑھنے کے بعد مدرسے میں عالم کی سند ملتی ہے، یا 3 سال 4 سال پڑھنے کے بعد پورا قرآن حفظ کرنے کے بعد حفظ کی سند ملتی ہے، یا 10ویں تک پڑھنے کے بعد 10th کی یا ڈگری تک پڑھنے کے بعد ڈگری کی سند ملتی ہے۔ تو سابقہ امتوں میں اگر کوئی 1000 مہینے مسلسل عبادت کرتا تو اس کو عابد کا لقب دیا جاتا تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور طفیل ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک شب ایسی نازل فرمائی کہ سابقہ امتوں میں 1000 مہینوں سے 1000 مہینے عبادت کرنے کے بعد جو عبادت کا عابد کا لقب ملتا ہے وہ صرف ایک رات کی محنت سے اس امت کو عطا کیا۔ تو وہاں 83 سال 4 مہینے عبادت کرنے کے بعد جو عابد کے مقام پر آدمی پہنچتا تھا، قربان جائیے سرکار دو عالم
اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے پر کہ ایک رات عبادت کرتا ہے تو وہاں عابد کا لقب ہزاروں مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کے بعد ملتا ہے، تو یہاں ایک رات میں اس عابد کے لقب کا مستحق یہ امتی بن جاتا ہے۔ عابد کے لقب کا مستحق جو ہے نا یہ امتی بن جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ جو ہے نا ابن جریر نے، علامہ ابن جریر نے جو ہے نا مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ہے نا یہ بات حدیث نقل کی ہے کہ جو ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ امتوں کے ایک آدمی کا ذکر فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ امتوں کے ایک آدمی کا ذکر فرمایا کہ اس نے رات میں وہ عبادت کرتا تھا اور دن میں جہاد کرتا تھا۔ اس کا یہی کام تھا کہ رات میں عبادت کرنا، دن میں جہاد کرنا۔ اس طرح اس نے 1000 مہینے گزار دیے تھے، 1000 مہینے گزار دیے تھے۔ تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ 1000 مہینے تک جو ہے نا اس نے عبادت کی اور اللہ تعالیٰ کی برابر بھی نافرمانی نہیں کی، رات میں قیام، دن میں جو ہے نا جہاد، یہ 1000 مہینے تک۔ تو صحابہ کو تعجب ہوا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے نبی کے امتیو، تمہارا کام تعجب کرنا نہیں ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ دیگر امتیں تم پر رشک کریں۔ تم قابل تعجب نہیں، قابل رشک ہو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں 1000 کی تعداد پر تعجب ہوتا ہے، اس کے 1000 مہینے کی عبادت پر تعجب ہوتا ہو، تو دیکھو میرے مصطفیٰ کے وسیلے سے ان کے دوپہر میں تمہیں ایک رات عطا کرتا ہوں کہ اگر تم وہ ایک رات ادا کرو گے تو وہ 1000 مہینوں سے جس 1000 کے عدد پر تمہیں تعجب ہو رہا تھا اس سے کہیں زیادہ ثواب ہو جاتا تھا۔ تو لہٰذا تمہیں تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا تم پر رشک کرنا چاہیے، کیونکہ تم ایسے افضل نبی کی امت ہو کہ وہاں تعجب کی گنجائش نہیں ہے۔ تو لہٰذا وہ 1000 کے لفظ پر تعجب ہو رہا تھا تو اللہ نے خاص طور پر اس 1000 کا تذکرہ فرمایا کہ جس لفظ پر، جس عدد پر تمہیں تعجب ہو رہا تھا اس سے کہیں بے انتہا زیادہ میں کیا کر رہا ہوں، تمہیں ایک رات میں وہ ثواب عطا کروں گا، ایک رات میں وہ ثواب عطا کروں گا۔ زیادتی کتنی اس کا حساب نہیں۔ تو اللہ نے عدد کا ذکر تعجب کو دور کرنے کے لیے فرمایا، زیادتی کا ذکر اپنی بے پناہ رحمت کو بتانے کے لیے، زیادتی کے ذریعے سے اپنی بے پناہ رحمت کی طرف اشارہ ہے۔ عدد کا ذکر کر کے یہ بتلایا گیا کہ دیکھو تمہارا تعجب دور ہو جائے کہ 1000 کے عدد پر تم تعجب کر رہے تھے، تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم کس نبی کی امت ہو؟ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ تو اگر عزیزان محترم اس کے بعد آگے فرمایا گیا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، کہ اس مبارک شب میں فرشتے اجوانا اور روح یعنی جبریل امین آسمان سے اترتے ہیں۔ اس مبارک شب میں فرشتے اور جبریل امین آسمان سے اترتے ہیں۔ کیوں اترتے ہیں؟ وجہ کیا ہے اترنے کی؟ تو عزیزان محترم اس کی بھی علماء اکرام نے کئی وجوہات بیان فرمائی ہیں، اس کی بھی علماء اکرام نے کئی وجوہات جہاں بیان فرمائی، لیکن ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو لہٰذا مختصر طور پر ایک بات آپ کے سامنے رکھوں کہ اس کو فرشتوں کو نازل کرنے کی کہاں کئی وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جنت میں جب انسان جائے گا، جب مومن جنت میں جائے گا تو قرآن کہتا ہے کہ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، کہ جنت میں فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے، ہر دروازے سے آ کر مومن کو کہیں گے سلام علیکم، تمام سلامتی ہو تم پر، سلامتی ہو تم پر، سلامتی ہو تم پر۔ تو لہٰذا جنت میں جب جنتی مومن جائے گا تو فرشتے جنت کے ہر دروازے سے آ کر سلامتی کہیں گے، مومن کو سلام کریں گے، سلامتی پیش کریں گے۔ تو لہٰذا شب قدر میں جبریل امین کو بھیجا جا رہا ہے، ان کے ساتھ اللہ متعالی فرشتوں کو بھیجا جا رہا ہے اور وہ فرشتے آ کر سلامتی کر رہے ہیں، مومنین کو سلام سلام کہہ رہے ہیں، تو اس لیے تاکہ آئندہ قیامت کے بعد جو جنت کا جو منظر ہے وہ دنیا میں پیش کیا جا سکے۔ جنت کا جو منظر تھا جس میں جنت کے ہر دروازے سے فرشتے آ کر مومنین کو سلام کرتے ہیں، تو وہ جنت کا منظر دنیا میں پیش کیا جا رہا ہے شب قدر میں، اور ایک شب قدر میں نہیں، ہر سال شب قدر میں جنت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ ہر سال جنت کا منظر شب قدر میں پیش کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر بھی فرشتے آ رہے ہیں، عبادت گزار مومنین کو جو ہے نا سلامتی کر رہے ہیں، ان کو سلام سلام کہہ رہے ہیں، ان پر سلامتی بھیج رہے ہیں، سلامتی بھیج رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، تو فرشتوں کو اتارنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ دنیا میں ہی شب قدر میں جنت کا منظر قائم کر دیا جائے، جنت کا منظر قائم کر دیا جائے۔
اور دوسری وجہ فرشتوں کو اتارنے کی یہ ہے کہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مثال کے ذریعے سے میں آپ کو بات سمجھاتا چلوں کہ جو ہے نا ایک استاد ہے، ایک شاگرد ہے، ایک استاد ہے، ایک شاگرد ہے۔ تو شاگرد جب تک استاد کے سامنے رہے گا بڑی دلچسپی سے کتاب میں نظر رکھ کے بڑی دلچسپی سے پڑھے گا، بڑا باادب رہے گا، کیوں؟ اور بڑے اس سے بڑے سلیقے مندی کے ساتھ، بڑے ڈسپلن کے ساتھ رہے گا۔ پھر استاد چلے جاتے ہیں، پھر اس کی کیفیت جو ہے نا بدل سکتی ہے۔ جو استاد کے سامنے ہے وہ استاد کے پیچھے وہ کیفیت نہیں رہتی۔ تو لہٰذا کیوں استاد کا، کیونکہ اس کے سامنے جو ہی استاد کا تصور آ گیا تو کیفیت بدل گئی۔ استاد کا تصور آ گیا سامنے، کیفیت بدل گئی۔ بے ادب تھا باادب بن گیا، نہیں پڑھ رہا تھا پڑھنے لگ گیا، بے توجہی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا توجہ والا بن گیا۔ تو لہذا استاد کے حاضر ہونے کے تصور نے اس کو باادب بنا دیا، پڑھنے والا بنا دیا، توجہ رکھنے والا بنا دیا۔ اور استاد کے ہٹتے ہی جب تصور آ گیا کہ استاد نہیں ہے تو پھر وہ اپنی بے توجہی میں لگ گیا۔ تو شب قدر میں فرشتوں کو اتارا گیا، اتار کر بتلا دیا گیا کہ دیکھو آج کی شب فرشتے آتے ہیں تاکہ مومنین کو یہ تصور دلایا جائے کہ وہ جو عبادت کر رہے ہیں فرشتے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، تاکہ اس ذہن اور تصور سے ان کی عبادت میں خوشو و خضوع پیدا ہو۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، فیضان مدینہ، فیضان مدینہ۔ تو ان کی عبادتوں میں خوشو و خضوع پیدا ہو، کیونکہ جب تصور یہ آ جائے گا ایک عبادت کرنے والے کے درمیان، ایک عبادت کرنے والے کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ آج فرشتے اتر رہے ہیں، جبریل امین اتر رہے ہیں، اور اعلیٰ علیین سے جو ہے نا پاکیزہ روحیں اتر رہی ہیں، تو لہٰذا مجھے جو ہے نا میری عبادت کو دیکھنے کے لیے، میری دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے جب وہ لوگ اتر رہے ہیں تو مجھے اچھی زندگی کے ساتھ جو ہے عبادت کرنا ہے، بہتری کے ساتھ عبادت کرنا ہے۔ تو لہٰذا فرشتوں کو اتارنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ جو ہے نا جو شب قدر میں کھڑے ہونے والے ہیں ان کی عبادت کو خشوع و خضوع سے معمول کر دیا جائے، ان کی عبادت کی دلچسپی کو بڑھا دیا جائے۔ تو عزیزان محترم، کس کو اتارا جا رہا ہے؟ جبریل امین کو اتارا جا رہا ہے۔ جبریل امین وہ فرشتہ ہے جس کی ڈیوٹی یہ ہے تمام فرشتوں کا سردار، اور یہ ڈیوٹی کہ انبیاء کے پاس کلام الہی لے کر آتا ہے۔ جبریل امین کی شان یہ ہے کہ وہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے پاس وحی الہی لے کر آتے تھے۔ تو لہٰذا وہ انبیاء کے پاس آنا والا فرشتہ جو شان رکھنے والا ہے، جو اللہ کا خاص انبیاء کے پاس آنے والا فرشتہ ہے، وہ آج کی شب میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور آج ہی کی شب نہیں بلکہ ہر شب میں اتر رہا ہے، ہر شب قدر میں کیا کر رہا ہے؟ اتر رہا ہے۔ تو جبریل جیسا عظیم فرشتہ صرف اس لیے اتر رہا ہے تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کو دیکھے، ان کی دعاؤں پر آمین کہے، ان سے مصافحہ کرے، ان پر سلامتی، ان سے مصافحہ کرے، ان پر جو ہے نا سلامتی بھیجے۔ تو فرشتوں کے اترنے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اللہ کے حکم سے اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے کہ جاؤ میرے امت کے، میرے محبوب کی امت کے گناہگار جن کے ساتھ نفس بھی لگا ہوا ہے، شیطان بھی لگا ہوا ہے، بھٹکانے والا بھی موجود ہے، اور ادھر نیند بھی آ رہی ہے، اور طبیعت تو چاہتی ہے کہ آرام سے سو جائے، لیکن اس کے باوجود بھی آج میری بارگاہ میں غیب سے سن کر میرے نبی سے سنا کہ آج کی فضیلت یہ ہے۔ انہوں نے فضیلت کو دیکھا نہیں، ثواب کو دیکھا نہیں، صرف نبی کے ارشاد پر ایمان رکھتے ہوئے آج اللہ کی میری بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا آج جا کر ان سے مصافحہ کرو، آج ان کی دعاؤں پر آمین کرو، اور آج ان کے لیے دعائے مغفرت اور رحمت کرو، اور آج ان سے مصافحہ کرو۔ یہ حکم جو ہے نا فرشتوں کو دیا جاتا ہے۔ تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، کہ جناب فرشتے آج کی شب، فرشتے اور جبریل امین آج کی شب اترتے ہیں۔ جو ہے نا سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات فجر تک سلامتی والی ہوتی ہے، یہ رات فجر تک سلامتی والی ہوتی ہے۔ کیا مطلب فجر تک؟ تو فرشتے اترنا، فرشتے اترنے کی جو ہے نا کیفیت مختلف احادیث میں بیان کی گئی ہے کہ فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں، اور ایک جھنڈا ان کے ہاتھ میں سبز جھنڈا ہوتا ہے، وہ کعبۃ اللہ کے پاس گاڑ دیتے ہیں، اور اتر کر فرشتوں کو زمین میں پھیل جانے کا حکم دیتے ہیں۔ تو فرشتے ہر مقام پر پھیل جاتے ہیں، اور سجدے اور مختلف روایتوں کا مفہوم میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔
سجدے اور قیام میں لگ جاتے ہیں، مومنین کے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں، اور جو دعا کر رہے ہیں ان کے لیے آمین کرتے ہیں اور ان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ تو مصافحے کی علامت بتائی گئی ہے کہ فرشتے اگر کسی سے مصافحہ کریں تو جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، فرشتے ہماری عبادتوں کو دیکھنے کے لیے اتر رہے ہیں، تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو ہے نا عبادت و ریاضت میں رہیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں ان راتوں کو گزاریں، اور اللہ کی جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اگر اس رات کو گزاریں۔ ایسا نہیں کہ ہم روڈوں پر پھرتے ہوئے یا جو ہے نا ہوٹلوں میں بیٹھ کر جو ہے نا آج کی رات گزارے۔ کتنی راتیں ہماری گفتگو میں گزر جاتی ہے، کتنی راتیں ہماری بات چیت میں گزر جاتی ہے، کتنی راتیں ہماری فنکشنوں میں گزر جاتی ہے، معمولی سے گھر میں تقریب ہوتی ہے تو رات بھر ہماری رات گزر جاتی ہے۔ تو یہ راتیں ہمیشہ ملنے والی نہیں ہے، وہ راتیں آپ کی آخرت سنوارنے والی نہیں ہے، بلکہ یہ راتیں ہماری آخرت کو سنوارنے والی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس رات کی قدر کرے، ان راتوں کی قدر کرے، بالخصوص شب قدر کی جو ہے نا 27ویں شب کی قدر کرے، 27ویں شب کی قدر کرے۔ یوں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان، کہ جو ہے نا وہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو، رمضان کے آخری دہے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب یہاں پر طاق راتیں، پہلے تو آخری دہے میں، پہلے تو آخری دہے میں تلاش کرنے کا، پھر آخری دہے میں بھی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا۔ کیوں لیلۃ القدر کو، شب قدر کو آخری دہے میں کیوں رکھا گیا، پھر آخری دہے کی طاق راتوں میں کیوں رکھا گیا؟ آخری دہے میں جو پہلے دہے میں بھی رکھ سکتے تھے، دوسرے دہے میں بھی رکھ سکتے تھے، لیکن آخری دہے میں شب قدر کو رکھا گیا، کیوں؟ اس کی بھی علماء اکرام نے کئی وجوہات بتائی ہے۔ ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک وجہ تو یہ ہے، ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ پہلا دہا گزر گیا، روزے رہے آپ نے، تو اس کے بعد تھوڑی سی کمزوری فطرت انسانی میں آ جاتی ہے۔ دوسرا دہا گزر گیا تو طبیعت میں اور کمزوری آتی ہے، تو تیسرے دہے میں اور زیادہ لاغری اور کمزوری آ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کا کے فضل نے گوارا نہیں کیا کہ انسان بحیثیت بشری و تقاضے بشری آخری دہے کو سستی و کاہلی میں گزارے، اس لیے شب قدر کو رکھا کہ جس طرح دو دہے عبادت میں سرگرم تھا، تیسرا دہا بھی عبادت میں رمضان کے تمام دہے عبادت و ریاضت میں گزارے اور اس مہینے کے مبارک فیضان سے محروم نہ ہو، بلکہ جو ہے نا پورا کا پورا رمضان جو ہے نا عبادت و ریاضت میں گزارے۔ اسی لیے آخری دہے میں شب قدر رکھی گئی، اور ہزار چونکہ سستی بھی زیادہ آتی ہے، کمزوری بنسبت پہلے دہے کے اور دوسرے دہے کے عبادت میں وہ کیفیت نہیں ہوتی، تو لہذا بندے کی کمزوری کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ نے پہلے دہے میں نفل کا ثواب، دوسرے دہے میں نفل کا ثواب 70 گنا جو ہے نا، ایک نفل کا ثواب 70 ایک فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 درجے ہوتا ہے، لیکن تیسرے دہے میں تھوڑی مشقت زیادہ ہے، تو شب قدر میں ایک رات کا ثواب 1000 مہینوں سے زیادہ رکھ دیا گیا، 1000 مہینوں سے زیادہ رکھ دیا گیا۔ تو یہ شوق دلانے کے لیے یہ آپ کو شوق دلانے کے لیے جو ہے نا، مثال کے طور پر ایک مزدور ہے، ایک مزدور ہے، آپ نے اس سے ایک مزدوری بات کی کہ میں تجھے 1 گھنٹہ کام کر 1 روپیہ دوں گا، 2 گھنٹے کام کر 2 روپے دوں گا۔ جب آپ نے دیکھا کہ جو ہے نا 1 گھنٹہ کام کیا تو آپ نے 1 روپیہ دے دیا، 2 گھنٹہ کام کیا تو 2 روپے دے دیا، لیکن آپ نے دیکھا کہ 2 گھنٹے کے بعد اس کی طبیعت میں سستی اور کاہلی پیدا ہو رہی ہے، تو آپ نے اس سے کہا کہ 2-3 اور 1 گھنٹہ کام کرے گا تو 2 روپے دوں گا، صرف 1 گھنٹے اور 1 گھنٹہ کام کرے گا تو صرف 1 گھنٹے کے 2 روپے دوں گا، تو اس کی سستی اور کاہلی اجر کو دیکھ کر دور ہو جاتی ہے، تو پھر دلچسپی سے کام کرنے لگتا ہے، تو پھر دلچسپی سے کام کرنے لگتا ہے۔ تو لہٰذا آپ کی دلچسپی کو بڑھانے کے لیے اور آپ کی جو ہے نا آپ کو شب قدر سے معمور کرنے کے لیے یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ شب قدر کو آخری رات میں آخری رات میں رکھا گیا۔ اور دوسری بات جو ہے نا یہ ہے، دوسری وجہ شب قدر کو آخری رات میں رکھنے کی یہ ہے کہ شب قدر کو آخری رات میں اس لیے رکھا گیا کہ بطور انعام کے رکھا گیا، بطور انعام کے رکھا گیا۔ بندے نے پہلے دہے میں محنت کی، دوسرے دہے میں محنت کی، تو تیسرے دہے میں انعام کے طور پر شب قدر رکھی گئی، اور جو ہے نا کہا گیا 1 رات جاگ لے 1000 مہینوں سے زیادہ کا ثواب دے دیا گیا۔ تو شب قدر جو دی گئی وہ انعام کے طور پر دی گئی، تیسرے دہے میں انعام کے طور پر دی گئی، پہلے دہے میں اور دوسرے دہے میں جو عبادت و ریاضت میں بندے نے کوشش کی اس کے انعام کے طور پر شب قدر دی گئی۔ اب رہا شب قدر جو ہے نا آخری طاق راتوں میں کیوں رکھی گئی؟ شب قدر
آخری طاق راتوں میں کیوں رکھی گئی؟ اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو ہے نا طاق کے معنی پہلے سمجھے. ایک ہوتا ہے طاق اور ایک ہوتا ہے جفت. ایک ہوتا ہے طاق اور ایک ہوتا ہے جفت. طاق کے معنی بے جوڑ. طاق کے معنی بے جوڑ جس کا کوئی جوڑ نہیں ہوتا. جفت کے معنی جس کا جوڑ ہو. جفت کے معنی جس کا جوڑ ہو. جیسے مثال کے طور پر دو بولے تو یہاں ایک کا ایک جوڑ ہے. ایک کا ایک جوڑ ہے. ایک جس کا کوئی جوڑ نہیں ہے. اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے. اور دو پھر یہ جوڑ پیدا ہو گیا. تین پھر اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے. تیسرے کا کوئی جوڑ نہیں ہے. چار پھر جوڑ پیدا ہو گیا. تو طاق کے معنی تنہا بے جوڑ اور جفت کے معنی جوڑ والا. جوڑ والا. تو اللہ کی ذات تنہا ہے. اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے. اس لیے اللہ نے ایسی راتوں میں شب قدر کو منتخب فرمایا جس کا کوئی جوڑ نہیں ہے, جس کا کوئی بڑا ہو. وہ ہے 21 کی رات, 23 کی رات, 25 کی رات, جو ہے نا 27 کی رات, 29 کی رات. 20 تک تو جوڑ ہے لیکن اس 21ویں کا کوئی جوڑ نہیں ہے. 22 تک تو جوڑ ہے, 23ویں کا جوڑ نہیں ہے. 24 تک تو جوڑ ہے, 25ویں کا جوڑ نہیں ہے. تو اللہ بے جوڑ ہے. اس کا کوئی ہمسر, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ نے رات کے لیے بھی وہ رات منتخب فرمائی جس کا کوئی ہمسر, جس کا کوئی شریک, جس کا کوئی جوڑ نہیں. تو شب قدر کو آخری راتوں میں رکھنے کی نیت سے یہ بیان. تو لہذا شب قدر کو آخری راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا. اور لیکن جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ شب قدر اکثر علماء کا قول شب قدر 27ویں شب کو ہونے کا انہوں نے ارادہ ظاہر فرمایا, گمان ظاہر فرمایا ہے. تو 27ویں شب قدر ہوگی. اور اس کے تعلق سے بھی عجیب و غریب استدلالات علماء نے پیش فرمائے. عجیب و غریب. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مسلم شریف کی روایت ہے, صحابی رسول ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے کہ شب قدر 27ویں شب کو, شب قدر 27ویں شب کو ہے, قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک عجیب استدلال جو ہے نا سورہ قدر سے لیا ہے کہ شب قدر 27ویں شب کو ہے. وہ کیسے ہے؟ خود انہوں نے سورہ قدر سے جو ہے نا کہ انا انزلناہ کا جو سورہ ہے اس قدر سے انہوں نے جو ہے نا استدلال کیا ہے. وہ کیسے؟ لیلۃ القدر کیا ہے کہ اندر جتنے لیلۃ القدر, لیلۃ کہتے ہیں رات کو, قدر کہتے ہیں یہ قدر والی رات. لیلۃ القدر یعنی شب قدر. تو قرآن میں لیلۃ القدر کا لفظ 3 مرتبہ آیا ہے سورہ قدر میں. لیلۃ القدر میں 3 مرتبہ کیا ہے معلوم, لیلۃ القدر کا لفظ آیا ہے. اور ہر لیلۃ القدر میں 9 لفظ ہیں. لیلۃ القدر دیکھیے, لام, لام, یا, اور پھر لام, پھر تا, پھر الف, پھر لام, پھر قاف, پھر دال, پھر را. اس طرح لیلۃ القدر میں 9 لفظ ہیں. لیلۃ القدر میں 9 لفظ ہیں. اور وہ لیلۃ القدر کا لفظ 3 مرتبہ آیا ہے. تو 9 دیا 27. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک لیلۃ القدر میں 9 الفاظ ہیں اور 3 مرتبہ اللہ رب العزت نے اس کو نازل کر کے بتا دیا کہ دیکھو لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں اور 3 مرتبہ آیا ہے تو اس کا تعداد 27 بھی ہوتی ہے. تو لیلۃ القدر 27. تو لیلۃ القدر جو ہے نا 27ویں شب کو ہے. تو لہذا اکثر علماء کا جو ہے نا خیال اس جانب ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں شب ہے. تو لہذا اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں زندگی دی کہ آج کی شب جو ہے نا ہمیں عطا فرمائی. تو ہمیں اس کو غنیمت جانے. کیا معلوم کہ لیلۃ القدر ہو, شب قدر ہو, اور اگر نصیب ہو جائے تو 1000 مہینوں سے زیادہ راتوں کا جو ہے نا جاگنے کا جو ہے نا ہمیں ثواب مل سکتا ہے. تو آج کی رات کو غفلت میں نہ گزارا جائے, جو ہے نا صلاۃ التسبیح پڑھی جائے. ایک عبادت علماء نے فرمائی, کوئی ایک عبادت نہ کرے بلکہ مختلف عبادتیں کرے, مختلف عبادتیں کریں. اور جو ہے نا شب قدر کے تعلق سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو لیلۃ القدر میں جو ہے نا ایمان کی حالت میں ثواب کے یقین کے ساتھ, ثواب کے یقین کے ساتھ جو ہے لیلۃ القدر میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. گناہوں کی مغفرت تو الگ ہی ہے, پھر وہ ثواب کا ثواب 1000 مہینوں سے زیادہ کا ثواب اپنی جگہ پر رکھتے. تو 2 چیزیں اس کے لیے ضروری ہے. ایک تو عبادت کی مقبولیت کے لیے ایمان ضروری ہے, عبادت کی بہتر ادائیگی کے لیے ثواب کا یقین ضروری ہے. ایمان تو الحمدللہ سب مومن ہے ہی ہے. تو عبادت بہتر ادا کرنے کے لیے یہ تصور ہو کہ اللہ یقینی طور پر مجھے ثواب دینے. تو جتنا یقین زیادہ ہوگا اتنی عبادت میں دلچسپی پیدا ہوگی. جتنا یقین زیادہ ہوگا اتنی عبادت میں دلچسپی پیدا ہوگی. آپ کو معلوم ہے کہ فلاں جگہ گئے تو فائدہ ہوگا,
4 مرتبہ پھرتے ہیں, 4 مرتبہ پھرتے ہیں. جو ہے نا مثال کے طور پر گورنمنٹ کے کنٹریکٹروں کی بات کرتے ہیں, خیر میں تنقید مقصود نہیں ہے, مثال سمجھانے کے لیے. گورنمنٹ کے کنٹریکٹ لیے کوئی آپ عمارتوں کا ہو یا کروڑ کا ہو یا کوئی بھی ہو, گورنمنٹ کا کنٹریکٹ لیے تو معلوم ہے کہ گورنمنٹ کے بل دیر سے آتے ہوں گے مگر یقینی آتے ہیں, تو لہٰذا یقینی طور پر آتے ہیں, یقین ہوتا ہے. دیر سے آئے تو برداشت کر لیں گے, دیر سے آئے برداشت کر لیں گے. گورنمنٹ ریپرزینٹیٹو کیسے آؤ تو پہلے کام کرانا, اس کے بعد حساب و کتاب دینا, اس کے بعد سال 2 سال 6 مہینے کی بعد جب بھی ہے وہ حساب ہونا, اس کے بعد بل آتی. تو آپ خود کا پیسہ لگائیں گے, دیر کو برداشت کریں گے مگر کام ضرور کرائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آنا یقینی ہے, آنا یقینی ہے. تو اگر آپ کو ثواب کا یقین ہوگا تو رات کی نیند بھی قربان کریں گے, محنت بھی برداشت کریں گے, اور اللہ کی ذات پر جتنا یقین ہوگا اتنی زیادہ عبادت بھی کریں گے. تو لہٰذا جب گورنمنٹ کی بل پر ہمیں اتنا یقین ہے تو پھر اللہ کی ذات پر کتنا ہونا چاہیے, اللہ کی ذات پر کتنا ہونا چاہیے. تو لہٰذا عبادت جب کریں تو ایک تو تصور یقین یہ ہو کہ اللہ رب العزت یقیناً اس کا ثواب دینے والا ہے, اور امید اس بات کی ہو کہ ہو سکتا ہے یہی شب قدر, یہی جو ہے نا شب قدر ہو. تو عزیزان محترم, تو عبادت کریں, ریاضت کریں, آج کی رات کو عبادت میں گزاریں, جو ہے نا بیکاری میں نہ گزاریں. عبادت صلاۃ التسبیح پڑھیں, مختلف عبادتیں کریں, کیونکہ مختلف عبادت کرنے سے سستی نہیں آتی. مختلف عبادت کرنے سے جو ہے نا سستی نہیں آتی, کیونکہ جو ہے نا اگر آپ صرف نماز ہی پڑھتے رہیں گے, نماز ہی پڑھتے رہیں گے تو پھر جو ہے نا بیداری آ جاتی. نماز ہی پڑھتے رہیں گے تو بیداری آ جاتی ہے, کیونکہ ایک عمل انسان جب کرتا ہے, روزانہ دال کھاؤ تو کھاتے ہیں, روزانہ دال نہیں کھاتے, روزانہ بریانی بھی نہیں کھا سکتے آپ, روزانہ بریانی بھی نہیں کھا سکتے, کیونکہ انسان کی قوم موسیٰ کا تجربہ ہے, من و سلوہ آسمان سے نازل ہوا تو برداشت نہیں کرے. لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض. کہ اے اللہ تو آسمان سے تو ایک قسم کا میٹھا اترتا تھا, ایک قسم کے پرندوں کا گوشت اترتا تھا, پکا پکایا تیار اترتا تھا, لیکن کھا کے بیدار ہو گئے. بیدار ہو کے بولے کہ یہ تو ہم اس پہ صبر نہیں کر سکتے, یہ کھانا ہمیں چلنے والا نہیں ہے, ہم تو پیاز دال وغیرہ وغیرہ کھانا چاہتے ہیں. تو جو ہے نا ایک چیز پر انسان صبر نہیں کر سکتا, طبیعت نہیں ہے انسان. روزانہ کی دعوتیں آپ برداشت نہیں کر سکتے, حدیث بھی روزانہ نہیں کھا سکتے. تو بہرحال بتانا کیا مقصود ہے عزیزان محترم, تو انسان کی طبیعت ایک ہی عبادت اگر آپ کریں تو جو ہے نا گپتا جا سکتے ہیں. اسی لیے تھوڑی دیر نماز بھی پڑھے, صلاۃ التسبیح پڑھے, اس کے بعد کچھ قرآن کی تلاوت کیجیے, کیونکہ آج کی رات قرآن کے نازل ہونے سے مناسبت رکھتی ہے. آج کی رات کو قرآن کے نازل ہونے سے مناسبت ہے, تو فیوز و برکات قریب 25 راتوں کے اور زیادہ ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا قرآن کی تلاوت بھی کیجیے, سرکار پر درود بھی بھیجیے, اور اللہ کا ذکر بھی کیجیے. جو ہے نا زیادہ سے زیادہ کلمے جو ہے نا کلمہ پڑھیے, کلمہ یاد ہے تو کلمہ پڑھیے, اور یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اگر یہ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیے, کیونکہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے کہ یہ کلمے ایسے ہیں زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان عمل میں بہت زیادہ وزنی ہے. لہٰذا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کی کثرت کیجیے. درود تاج یاد ہے تو درود تاج پڑھیے, یا جو بھی درود ہیں وہ پڑھیے, اور جو ہے دعا کیجیے. آپ کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں. توبہ کیجیے کہ اللہ رب العزت توبہ کو قبول فرمانے والا ہے, اور جو ہے نا مغروبین کے لیے بھی توبہ کیجیے, زیارت قبول کیجیے. بہرحال مختلف اعمال کیجیے. تو عبادت میں چستی باقی رکھنے کا ایک طریقہ ہے. اب بولیے مصعب خالی عبادت مت کرو, بولے چائے کا بھی موقع دے رکھا تو چائے بھی پی سکتے ہیں, چائے بھی پی سکتے ہیں. تاکہ اگر کچھ تھکاوٹ ہو گئی, کچھ سستی محسوس ہوئی, جا کے آپ وضو کر لیجیے, ایک آدھ چائے ہوٹل میں جا کے جو ہے نا پی کے آئیے, اور پی کے آنا ہے تو پی کے بھی آ سکتے ہیں. تھوڑی دیر جو ہے نا مسجد کے آداب کا, مسجد میں نہیں بلکہ مسجد کے باہر کچھ جو ہے تھوڑی دیر جو ہے چہل قدمی بھی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. ایک آدھ چائے پی لینے سے پھر جو ہے سستی آ جاتی, پھر چستی آ جاتی, پھر عبادت میں رکھ سکتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے, جتنا زیادہ ہو سکے چستی کے ساتھ عبادت کیجیے, بیدارگی کے ساتھ عبادت مت کیجیے. بیدارگی کے ساتھ عبادت مت کیجیے, چستی کے ساتھ عبادت جتنی دیر بھی آپ کر سکتے ہیں چستی کے ساتھ عبادت کیجیے. اور جو لوگ عبادت نہیں کر رہے ہیں وہ بازاروں میں پھرنے کے بجائے عشاء کی نماز اگر جماعت سے پڑھ چکے ہیں تو فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی کوشش کیجیے. کیونکہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے, یہ صرف رمضان کے حد تک نہیں, یہ سال بھر کے لیے ہے. جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے وہ آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا, جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب. تو لہٰذا اگر رات میں عبادت نہیں کر رہے ہیں تو ادھر ادھر پھرنے کے بجائے جو ہے نا غلط حرکتیں کرنے کے بجائے بےہودہ کام, بےہودہ
گفتگو کرنے کے بجائے یہ کام یہ ہے کہ یہ کام کریں کہ جا کر سو جائیں اس ارادے کے ساتھ کہ صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے. تو جو لوگ فجر اور عشاء کی بھی جماعت سے پڑھ لیں تو پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا. جو یہ دو نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھ کے پھر عبادت بھی کرتے ہیں تو اس کا ثواب اس کو الگ ملے گا. اور جو رات بھر عبادت کر کے فجر کو سو جاتے ہیں پھر وہ عبادت کا ثواب تو ملے گا لیکن فائدہ نہیں وہ عبادت کرتے کیونکہ فجر کی جماعت آپ چھوڑ دیے. تو لہٰذا عزیزان محترم آج کی رات کی قدر کریں اور آج کی رات کو غنیمت جانیں. پھر آئندہ زندگی وفا کرے یا نہ کرے پھر یہ موقع ملے نہ ملے. تو لہٰذا آج کی رات عبادت میں گزارے. اور آج کی رات کی خصوصیت کیا ہے؟ آج کی رات کی عبادت کی خصوصیت کیا ہے؟ قرآن کریم میں جو آگے بتایا گیا سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی والی ہے فجر تک. تو اس کی جہاں مختلف تشریحات کی ہیں تفسیر و مفسرین نے، ایک تفسیر یہ ہے کہ سلامتی کے معنی حفاظت کے بھی ہے. سلامتی کے معنی حفاظت کے ہیں. تو آج کی رات حفاظت والی رات ہے. کس سے حفاظت والی رات ہے؟ آج کی رات عبادت گزار کو شیطان کے وسوسوں سے حفاظت والی رات ہے. دیگر عبادتوں کی دیگر راتوں کی بنسبت آج کی رات جب عابد عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت شیطان کے وسوسوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے. تو لہٰذا جب شیاطین بھی خیر ہیں وسوسے بھی کم ہو رہے ہیں تو عبادت کا ماحول بالکل راستہ کلیئر ہے. تو لہٰذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو عبادت جو ہے کرنے کا مواقع بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہرو منزل کوئی رہرو منزل ہی نہیں. تو لہٰذا عزیزان محترم آج کی رات عبادت کو گزارنے کی ضرورت ہے. اور مختصر طور پر یہ کہ آج کی رات کو چھپا دیا گیا. 5 راتوں میں کہیں کو تلاش کرنا بھائی. ایک بولتے تو مسئلہ ختم ہو گیا تھا نا. جیسے شب برات کو بولے کہ 15ویں شب کو جو ہے نا آپ جاگ لو مغفرت ہوگی دعا کر لو. شب برات متعین کر دی گئی. شب برات متعین کر دی گئی. تو لہٰذا لیکن شب قدر میں ویسے بولتے تھے 27 کو رکھ لو 21 کو رکھ لو کہیں بھی کر لو بول کے بولتے تو متعین کر دیتے تو کافی تھا. لیکن 5 میں تلاش کرو بول رہے 5 راتوں میں جو ہے نا تلاش کرو بول رہے. کیوں تلاش کرو بول رہے؟ تو وہ بھی بتانے کے واسطے آئے تھے. وہ بھی بتانے کے واسطے آئے تھے لیکن محرومی ہوگی. تو سرکار بتانے آئے تھے کہ کون سی شب قدر ہے. لیکن ہوا کیا 2 آدمیوں کو جھگڑتا ہوا دیکھتے ہی سرکار سے وہ شب قدر بلا دی. کون سی شب قدر ہے وہ کیا کرتی گئی بلا دی گئی. جیسے جامع مسجد میں کل لڑ لیے کھانا بند ہو گیا. جامع مسجد میں افطار میں لڑ لیے آدھا سو کھانا بھی کیا ہو گیا دعوت بھی پورے کیا ہو گئے بند ہو گئے. جھگڑا محرومی کا سبب ہمیشہ جھگڑا ہمیشہ محرومی کا سبب بنتا ہے. لہذا ہمارے پاس پہلے تو مسجد میں کھانا دونوں لوگوں کے لیے ہی جائز ہے. ایک مسافر کے لیے ایک اعتکاف میں بیٹھنے والے دونوں کے لیے ہی جائز ہے. یہ ثواب کے جو عنوان سے جو ہمارے پاس جو ہے جو حضرات کھلا رہے ہیں یقیناً جذبہ اچھا ہے لیکن جو اس سے جو بے ادبی مسجد میں ہو رہی ہے وہ بجائے رحمت کے رحمت بن جاتی ہے. وبال جان جو ہے نا مسجد کے جو ہے نا مسجد میں معمولی دنیا کی بات کرنا بھی جو ہے نا دنیا کی بات مسجد میں کرنا عبادتوں کو ثواب کو ایسے ضائع کر دیتا ہے جیسے جانور چارے بچا کر ختم کر دیتا ہے. تو مسجد میں عبادت باتیں کرنا بھی جو ہے نا یہ ثواب آپ باتیں کر رہے ہیں تو سمجھتے جاؤ ثواب سے آپ محروم ہوتے چلے جائیں. جتنی دیر بات کرے اتنی دیر اگر بات غلط استعمال اس کا نہیں کرنا ہے فارمولے کا تو ہے نا ضروری ہی اگر گفتگو کرنا ہے تو بیٹھنے سے پہلے اعتکاف کی نیت کرنا نفل اعتکاف کی نیت کریں. میرا تو مشورہ یہ ہے کہ جو حضرات اعتکاف جو ہے افطار کرتے ہیں افطار کے وقت جو بیٹھے ہیں کھاتے وقت اعتکاف کی نیت کریں تو نفل اعتکاف کا ثواب بھی مل جائے گا. مسجد میں جو افطار کر رہے ہیں یہ اس کا بھی ہو جائے گا. لیکن یہ جو ہے نا آپ دعوت کے اوپر محمول مت کریں. تو دعوت کا معاملہ الگ ہے. دعوت میں تو لڑائی جھگڑے وہ معاملہ مسجد خراب سب کچھ خراب. تو میں نے آپ بتانا یہ مقصود ہے کہ شب جیسا یہاں کھانا بند ہو گیا جو ہے نا دعوتیں بند ہو گئی ویسے شب قدر میں بھی 2 لوگوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھے تو سرکار کے ذہن سے شب قدر کو اٹھا دیا. شب قدر نہیں اٹھا لی نہیں. شب قدر باقی ہے. شب قدر باقی ہے. اس کی شان کریمی یہ نہیں ہے کہ دینے کے بعد پھر واپس لے. لہٰذا وہ بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہٰذا شب قدر تو باقی ہے لیکن کون سی رات ہے وہ بھلا دیا گیا جھگڑے کی وجہ سے بھلا دیا گیا. لیکن یہ نہیں یہ مت سمجھے کہ ایک مرتبہ بھلا دیا گیا تو پھر علم نہیں دیا گیا. بھلا تو دیا گیا مصلحت کے پیش نظر لیکن بعد میں سرکار کو علم بھی دیا گیا. سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں
کہ سرکار کو جناب عمدۃ القاری بخاری کی ایک شرح ہے، اس میں سفیان بن عیینہ کا قول علامہ بدرالدین نہیں لاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سفیان بن عیینہ جو تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سرکار تو وقتیہ طور پر جو شب قدر کو بلا دیا گیا وہ امت کے فائدے کے لیے بلا دیا گیا تھا، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں بلا دیا گیا، بعد میں سرکار کو اس کا علم دیا گیا، سرکار کو اس کا علم کیا کیا گیا، دیا گیا۔ علم دینے کے باوجود بھی سرکار کا عمل یہ تھا کہ جب آخری دہا آتا تو کمر کس لیتے اور پوری رات جاگتے، خود بھی جاگتے، گھر والوں کو بھی دیکھنے کا حکم دیتے۔ معلوم رکھ کے عبادت کا اہتمام یہ ہے، ہم معلوم نہ رکھ کے کتنے غفلت کا شکار، معلوم نہیں رکھ کے کتنا غفلت کا شکار ہے۔ تو عزیزان محترم، بعد میں سرکار کو علم دیا گیا، وقتیہ طور پر بلا دیا گیا تھا، لیکن سرکار نے فرمایا کہ بلا دیا جانا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے، یہ بلا دیا جانا بھی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ اس لیے بہتر ہے، نہیں معلوم، اس وجہ سے 21 بھی جگ رہے، 23 بھی جگ رہے، 25 بھی جگ رہے، 27 بھی جگ رہے، 29 بھی جگ رہے۔ معلوم ہے تو ایک جگتے تھے بعد میں سو جاتے تھے، ایک جگتے تھے باقی میں سو جاتے تھے، تو لہٰذا ہر رات جگ رہے ہیں۔ شب قدر مل جائے تو اس کا ثواب، مثال کے طور پر 27 کی شب کو شب قدر مل گئی تو وہ تو ثواب تو مل گیا، لیکن 21 23 25 29 کو جگنے کا، جب عبادت کا ثواب بھی ملے گا، پھر شب قدر کی جستجو کا ثواب بھی ملے گا۔ شب قدر کی جستجو کا ثواب، سو جاتے تھے، جا کے معلوم ہوتا تو سو جاتے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر معلوم ہوتا تو دوسرا نقصان کیا ہوتا تھا، آج کل عبادت جو ہے نا، عبادت کرنے کے بعد کیا ہو رہا، تکبر آ جا رہا، نماز پڑھ رہا آدمی 4 دن، میں نمازی ہو گیا، میں نمازی ہو گیا، دوسرے بھی جو ہے نا حقیقت نظر یہ تو بے نمازی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو 4 نمازیں پڑھتے ہی انسان کے اندر پاک بازی اور جو ہے نا پاک بازی کا تصور آ گیا۔ ہمارے اسلاف تو 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی عذاب کی آیت آتی تو رات بھر رونے میں گزر جائے گا۔ تو لہذا اگر معلوم ہوتا کہ 27 کی شب قدر ہے تو ایک آدمی کیا کرتا، 27 کی شب قدر میں رات گزار لیتا، گزارنے کے بعد جو ہے نا اب سوچتا کہ مولانا بتائے تھے کہ 1000 سال سے بہتر عبادت، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر جو ہے نا عبادت کا ثواب مل گیا، تو 83 سال 4 مہینے سے زیادہ عبادت کا ثواب میرے کو کیا ہو گیا، میرے کو عبادت کا ثواب مل گیا۔ تو کیا ہوتا نتیجہ، ایک تکبر آ جاتا، دوسرا عبادت میں ہوتا ہی فجر چاندے رات کو ملی 83 سال 83 سال کی عبادت کا ثواب رات میں ملا، اب ضرورت نہیں ہے پھر سال تک، پھر سال دیکھیے، پھر سال شب قدر پھر جگیے، پھر سال تک گزر، پھر سال تک گزر۔ تو ایک تو تکبر بھی آ جاتا، دوسرا عبادت میں ہوتا ہی بھی آ جاتا۔ ایک لطیفہ آپ کی دلچسپی کو بڑھانے کے لیے بتاؤ، معلوم ہے میں یہ لطیفہ بولا بھی ہوگا لیکن مناسبت سے بات بتا رہا ہوں۔ ایک آدمی تھا نوکر، سیٹ کے پاس نوکر تھا، اس کا نام شہاب الدین تھا، اس کا نام کیا تھا، شہاب الدین۔ تو وہ سیٹ کیا کرتا تھا، ہمیشہ اس سے کچھ سودا وغیرہ کیا کرتا تھا، منگاتا تھا، سودا منگاتا تھا۔ تو یہ کیا ہوشیاری کرتا تھا، کیا اس کی ہوشیاری کیا کی کہ آنے جانے کا جو راستہ تھا بیچ میں درمیان میں ایک کھڑا گاڑ دیا، تو وہ سودے میں جو بھی چلر پیسہ وغیرہ جو ہے بچتے تھے وہ کیا کرتا تھا، وہ کھڑے میں ڈال دیتا تھا۔ پہلے ڈالتے گئے، معلوم ہوتا اللہ خالی ہے تو کیسی آواز آتی، بھرے تو کیسی آواز آتی، تو لہٰذا وہ کھڑا گاڑ دیا تھا، رفتہ کھڑا جو ہے نا ایک مقدار میں اس کے پیسے جمع ہو گئے، ایک حد تک اس کے اندر پیسے جمع ہو گئے۔ تو سیٹ ہمیشہ کے روزانہ کے معمول کے مطابق ارے شابو ادھر بول کے بولا، سیٹ محبت سے شابو بولا، ارے شابو ادھر بول کے بولا، تو وہ آدھا کھڑا ہو گیا تھا، تو ارے کیا شابو بولو جی، شہاب الدین میرا نام پورا بولو، شہاب الدین بولو۔ یار سیٹ کیا کرنا نہیں سمجھ نہیں بات اتنا جلدی، تو حقیقت سمجھ نہیں ہے شابو سے شہاب الدین کیسا بنا، تو لہٰذا سمجھ میں نہیں ہے۔ تو اس کے بعد معاملہ چلتے جائے، کھڑا بھرنے کے قریب آ گیا، بھرنے کے قریب آتے پھر ایک دن جو ہے نا ارے شہاب الدین ادھر بول کے بلایا، ارے شہاب الدین ادھر تو شہاب الدین کیا بول رہی، شہاب الدین صاحب بولو، شہاب الدین کیا بول رہے، شہاب الدین صاحب بولو۔ تو شہابو سے شہاب الدین بننے کا میرے کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، شہاب الدین جانے شہاب الدین صاحب بن رہا، تو یہ معراج کی وجہ کیا ہے، یہ عروج کی وجہ کیا ہے، یہ توسیع کی وجہ کیا ہے، دیکھنا ضروری ہے۔ کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، بے خودی بے سبب نہیں ہے ظالم، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ تو لہٰذا پیچھا کیے، دیکھا تو آتے جاتے وہ گھڑے میں کیا کر رہا ہے، پیسے ڈالا،
ہاں تو یہ بات ہے جو شابو سے شہاب الدین سے شہاب الدین صاحب ہوتا ہے. تو لہٰذا گیا ہے وقت میں غیر موجودگی میں گیا گھڑا نکالی. جب یہ صاحب کے گھڑے میں پیسے ڈالنے کے آ گئے تو دنیا میں ہو چکی تھی, اونھی ہو چکی تھی, وہاں گھڑا ہی نہیں تھا. تو لہٰذا اس کے بعد پھر آیا, وہ گھڑا خالی تھا, نہیں آیا, گھڑا ختم ہو گیا, مایوس ہو کر آیا. ارے کیا شہاب الدین صاحب خیریت سے ہے؟ ارے نہیں صاحب میں شہاب الدین نہیں, شابو کا شابو ہی ہوں, شابو کا شابو ہی ہوں. تو لہٰذا اگر شب قدر معلوم ہو جاتی تو اگر ہم شب قدر میں عبادت کر لیتے تو وقت ایسا آ سکتا تھا شابو سے شہاب الدین, شہاب الدین سے شہاب الدین صاحب بن سکتے تھے. تو اللہ رب العزت نے وہ گھڑا جو ہے نا ختم نہ ہو جائے اس لیے شب قدر کا مقرر کیا. وہ جو ثواب کا گھڑا تھا اس سے محروم نہ ہو جائے, اسی لیے اللہ رب العزت نے شب قدر کو متعین نہیں فرمایا. عبادت کی عبادت بھی ہوتے رہے, گھڑا کا گھڑا باقی رہے, ثواب کا ثواب باقی رہے. تو اس کا کرم ہے, یہ اس کی مہربانی ہے. تو لہذا اگر شب قدر متعین کی جاتی تو عبادت میں کوتاہی بھی آ سکتی تھی, اور جو ہے نا ثواب میں یہ تکبر بھی آ سکتا تھا. اور دوسرا, بعض گناہگار ایسے ہوتے ہیں ان کو شب برات بھی کوئی معنی نہیں رکھتی, شب قدر بھی معنی نہیں رکھتے, بس ہر رات وہ گناہوں سے باز نہیں آتے, ان کی طبیعت ہی گناہ کی ہوتی ہے, وہ کسی موقع اور محل کا لحاظ نہیں رکھتے. تو اگر ویسے گناہگار شب قدر معلوم رکھ کر گناہ کرتے تو گناہ دگنا ہو جاتا. ایک تو گناہ کا گناہ, پھر دوسرا شب قدر کا اہتمام نہ کرنے کا گناہ. تو اللہ کے کرم نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جو ہے نا اگر شب قدر بتلا دی جاتی وہ شب قدر میں بھی اپنے مزاج اور طبیعت کے مطابق گناہ کرتا تو ڈبل گناہ اسے ہوتا. بتائی نہیں گئی تو اگر وہ گناہ کرتا بھی ہے تو گناہ کا تو جو ہے نا گناہ ہوگا, اس کا گناہ کا تو وزن اس پر ہوگا, لیکن شب قدر کا اہتمام نہ کرنے کا وبال تو اس پر نہیں ہوگا. تو شب قدر کا چھپا دیا جانا گناہگاروں کے لیے حق میں بھی بہتر ہے. البتہ اس کی علامتیں بتا دی گئی کہ شب قدر جو ہوتی ہے, شب قدر جو ہوتی ہے اس کے دوسرے دن کا جو صبح کا جو سورج ہوتا ہے وہ بالکل صاف و شفاف ہوتا ہے, اس کی شعاؤں میں تیزی نہیں ہوتی, اس کی شعاؤں میں تیزی نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی شعاؤں میں تیزی؟ رات میں فرشتے آتے ہیں, صبح میں جاتے رہتے ہیں, صبح میں جاتے رہتے ہیں. تو سورج نار ہے اور فرشتے نور ہیں. نار کے مقابلے میں جب نور آ جاتا ہے تو اس کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے. فرشتوں کی نورانیت جب سورج کے آڑ میں آ جاتی ہے تو اس کی شعاؤں میں تیزی باقی نہیں رہتی, اور اس کی شعاؤں میں جو ہے نا وہ کیفیت باقی نہیں رہتی. تو لہٰذا یہ احادیث میں ایک مضبوط علامت جو شب قدر کی بتلا دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دوسرے دن کا سورج جو ہے وہ جو ہے نا ایسے ہوتا ہے جیسے چودھری کا چاند, اس کی شعاؤں میں تیزی جو ہے نا نہیں ہوتی, شعاؤں میں تیزی نہیں ہوتی. تو بولے مصعب یہ علامت پہلے بتا دی تو اچھا تھا نا, مغرب سے پہلے کی کوئی علامت بتا دی تو کافی تھا نا, مغرب سے پہلے بارش پڑتی یا کچھ بھی ہوتا کچھ بھی ایسی علامت بتا دی تو کافی تھا نا. تو علامت بعد میں بتانے کے بجائے پہلے بتا دی تو کافی تھا نا. تو اگر پہلے علامت بتا دی جاتی تو شب قدر کو چھپانے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا, شب قدر کو جب چھپانے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا تو پھر بعد میں کیوں بتائے, بعد میں جب بتانا تھا تو بعد میں اس لیے بتائی گئی کسی کو مل جائے تو جذبہ شکر جو ہے نا ادا کر سکے کہ اللہ کا شکر ہے کہ سابقہ سب شب قدر تھی, مجھے عبادت کی توفیق ملی, لہذا اس سے خوشی نصیب ہو اور شکرانے کے جذبات اس کے دل میں پیدا ہو, اسی لیے بعد میں اس کو علامت بتائی. محترم یہ چند جو ہے نا گزارشات, یہ چند باتیں شب قدر کے تعلق سے تھی. اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے, اس کی قدر جانی ضروری ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اس مبارک شب کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے, عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے. آج کی رات میں جو عبادتیں ہماری ہو مولا اس کو قبول فرما, جو دعائیں ہم کریں اس کو قبول فرما, اور جو تلاوت قرآن ہم سے ہو اس کو قبول فرما. ہمیں جاننے کی توفیق عطا فرما, ہماری عبادتوں میں اخلاص پیدا فرما, اور جانا ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما, آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو خیر فرما, آپ کے دست مبارک سے جامع قصد دینا نصیب فرما, جنت میں آپ کی غلامی میں تو لکھا نصیب فرما. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.